سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ابواب البر میں سے دوسرا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے آغاز سے نیکی کے بڑے بڑے باب جو ہے ان کو بیان فرمایا۔ ایک آیت میں ان کے خلاصے کے طور پہ 6 چیزیں ذکر کی، اس کے بعد اب تفصیل کے ساتھ ایک ایک حکم کو بیان کیا جا رہا ہے جو اس سورۃ مبارکہ کے آخر تک جائے گا۔ پہلا حکم جو بیان ہوا وہ قانون قصاص اور دیت کے متعلق بیان ہوا، اور یہ دوسرا حکم وصیت کے متعلق ہے۔ میرے محترم دوستو، ابتدائی اسلام میں جب ورثاء کے حصے مقرر نہیں تھے تو میت کے مال میں سے صرف اولاد کو حصہ ملتا تھا، باقی جو عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی، ان کے لیے وصیت ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے اسی کا ذکر کیا ہے، لیکن بعد میں جب خود اللہ رب العالمین نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیے، والدین کا حصہ کیا ہے، خامن کا، بیوی فوت ہو جائے تو کیا حصہ ہے، بیوی اگر زندہ ہے خامن فوت ہو جائے تو اس کا کیا حصہ ہے، یا اسی طرح بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہے، تو اس کے بعد ورثاء کے لیے وصیت کو منع کر دیا گیا۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے حصے جو ہے وہ مقرر ہو چکے ہیں۔ البتہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ وصیت کی اب بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے بہرحال یہ وصیت کا حکم برقرار ہے، باقی ہے۔ ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہوگی، لیکن ورثاء کے علاوہ کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اپنے ذمے اگر کسی کا کوئی مالی حق ہو تو اس کی بھی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں ایک بات تو طے شدہ یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، جس کا اپنا حصہ شریعت میں مقرر ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ طے شدہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ مال کے 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہوگی، یعنی 1/3 مال کے حصے کی وصیت ہوگی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہوگی۔ اندازہ کریں کہ انسان جس مال کو کمانے کے چکر میں سب کو بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین کو بھی بھلا دیتا ہے،
وہ مال اس قدر بے وفا ہے کہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس مال کے 1/3 میں حق رہ گیا، 2/3 سے حق ختم ہو چکا ہے، 2/3 مال سے اب بھی انسان کا حق ختم ہو چکا ہے۔ وصیت کر سکتا ہے تو صرف 1/3 کی، یعنی اگر کوئی شخص مرتے وقت یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال فلاں دوست کو دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، فلاں جو ہے خیر کی جگہ پہ خرچ کر دیا جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی یہ وصیت صرف 1/3 میں پوری ہوگی، 2/3 میں اس کا کوئی حق نہیں، وہ ورثاء کا حق ہے۔ یہ ہے اس مال کی حقیقت۔ تو بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے، کوئی بھی وصیت انسان کے لیے ہو تو اس کو اپنی وصیت کرنی چاہیے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ کسی انسان کے ذمے کسی کا کوئی مالی حق ہو تو 2 راتیں بھی اس پہ ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی، پڑی ہوئی، لکھ کے رکھی ہونی چاہیے، 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے۔ مثلاً اپنے ذمے کچھ نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہے، یا زکوٰۃ کسی کا زکوٰۃ دینی باقی ہے اپنے ذمے، یا کسی کا قرض دینا باقی ہے، یا کسی سے کچھ لینا باقی ہے، یہ سارا حساب کتاب ہر انسان کا اپنی ڈائری پہ، کاغذ پہ لکھا ہوا اس کے تکیے کے نیچے ہونا چاہیے۔ تکیے کے نیچے ہونے کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں اس کی موت واقع ہو جائے تو بعد میں ورثاء اٹھا کے اس حساب کتاب کو دیکھ لیں، ان کو کوئی نیا سیاپا نہ پڑے، حساب کتاب لکھا ہو اور وہ اس کو کلیئر ہو، اس کو دیکھ کے وہ اس کے مطابق عمل کر لے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں اللہ پاک نے وصیت کے متعلق بیان فرمائی، ان کا ترجمہ دیکھ لے، ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی آ جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت حاضر ہو جائے، یعنی موت کا وقت قریب ہو جائے، تو مرنے سے پہلے اس کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، ان ترک خیرا، کہ اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو۔ خیر کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں خیر کا معنی مال ہے، جس طرح سورۃ العادیات میں اللہ پاک نے خیر کو مال کے معنی میں ذکر کیا ہے کہ انسان خیر کی محبت میں بڑا شدید ہے، وہاں بھی خیر سے مراد مال ہے، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ اگر کسی نے کچھ مال چھوڑا ہو اور ادھر موت کا وقت قریب آ جائے تو لازمی کر دیا گیا اس پر کیا؟ الوصیت، کہ وہ وصیت کرے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، نیکی کے مطابق، طریقے کے مطابق ان کے لیے وصیت کرے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ شروع اسلام میں والدین کے حصے مقرر نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے وصیت ہوتی تھی۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیا، اس میں والدین کا حصہ بھی متعین ہو گیا، والدہ کا حصہ کتنا ہوگا، والد کا حصہ کتنا ہوگا، تو حدیث پاک ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ جو خود وارث بن رہا ہے، جس کا حصہ طے ہے، اس کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ لہذا یہ بات ابتدائی اسلام کی ہے، اب بھی اس کی ضرورت بعض مواقع پہ پڑ سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے مفسر قرآن بھی تھے،
اور ایک انقلابی لیڈر اور رہنما بھی تھے، وہ فرماتے کہ میں ان کی والدہ غیر مسلم تھی، فرماتے مجھے یہ آیت تب سمجھ آئی جب ایک دفعہ میں بیمار ہوا اور مجھے خطرہ ہوا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تو میری والدہ کو تو میرے مال سے کوئی حصہ ملے گا نہیں کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ اگر مرنے والے کا کوئی رشتہ دار، کوئی وارث غیر مسلم ہو تو اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اب مجھے میری والدہ کو جو حصہ ملے گا وہ وصیت کی شکل میں ہی ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اب بھی بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ والدین کے لیے یا ورثاء کے لیے وصیت کرنی پڑ جائے، لیکن اگر ان کا اپنا حصہ بن رہا ہے پھر وصیت کی ضرورت نہیں۔ اگر حصہ ان کا نہیں بن رہا کسی بھی وجہ سے تو پھر اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ مثلا بعض لوگوں نے کوئی بچہ لے کر پالا ہوتا ہے، اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، لے پالک بچہ ہے، اب اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ نے کوئی بچہ لے کر پال لیا، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں، ہاں اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وصیت کریں بالمعروف، طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ سب کی خیرخواہی دل میں رکھتے ہوئے۔ حقاً علی المتقین، یہ بات لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وصیت لکھی نہیں جاتی، زبانی وصیت کر دی جاتی ہے۔ اب 2-3 ورثاء زبانی وصیت کے وقت قریب موجود تھے، کچھ نہیں تھے۔ اب انہوں نے جو دیکھا بھئی وصیت ایسی ہو گئی جو ہمارے خلاف ہے، لہذا اس کو بدل دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے وصیت کو بدلا اس کو سن لینے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس وصیت کے بدلنے کا گناہ انہی پر ہوگا جو وصیت کو بدلیں گے، جو اس میں گڑبڑ کریں گے، جو اپنی طرف سے اس میں کوئی داخل کریں گے یا اس میں کوئی حصہ خارج کریں گے، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا۔ وہ یاد رکھے کہ جس وقت وصیت ہو رہی تھی سننے والے صرف وہی نہیں تھے بلکہ سننے والا اللہ بھی تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اس لیے وصیت کرتے ہوئے یا وصیت سنتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی وارث کی وصیت، کسی وارث کی وراثت کو روک لیتا ہے، اس کا حصہ نہیں دیتا، تو فرمایا اللہ پاک جنت سے اس کو محروم کر دے گا۔ اب دنیا کے اندر دیکھیں بہت سارے لوگ بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے۔ اب ایک بھی وارث کا حصہ نہیں دیا، روک لیا یا اس میں گڑبڑ کر دی تو سمجھو کہ اپنی عاقبت برباد ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی نے وصیت کے اندر تبدیلی کر دی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، فرمایا سن لو اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تم دنیا کا مال تو تھوڑا سا کما لو گے لیکن تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ فرمایا فمن خاف من موص جنفا، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس کا میلان کسی ایک وارث کی طرف ہو جائے، اس کا جھکاؤ اپنے بچوں میں یا اپنے ورثاء میں یا ورثاء کے علاوہ میں کسی کی طرف ہو جائے۔ بعض اوقات والدین اولاد سے تنگ ہوتے ہیں تو وہ بجائے اولاد کو دینے کے کسی اور کو دینا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور کے لیے وصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ان کو بھی نہ ملے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی ایک بچہ خدمت گزار ہوتا ہے
دوسرا نافرمان ہوتا ہے تو والدین اس کی طرف جو ہے وہ وراثت منتقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بچہ نافرمان ہو، فرما بردار ہو، وصیت میں سب کا برابر حق ہے، وراثت میں سب کا برابر حق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے اس پہ صبر کر لیں، مظلوم بن جائے، آخرت میں اس کا اجر پا لے۔ لیکن اگر والدین وارث کو اس کے حصے سے محروم کر کے خود ظالم بن جائیں گے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں فیصلے تو ہوں گے کہ ظلم کس کا بڑا ہے۔ جس کا بڑا ظلم ہوگا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کسی بھی وارث کے حصے کو ختم کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ہر ایک کو اس کا پورا حصہ مکمل ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، اگر کسی کو خوف ہو کہ وصیت کرنے والا کسی ایک طرف مائل ہو جائے گا، او اسمن، یا کوئی گناہ کرے گا، کوئی ڈنڈی مار دے گا، فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی ان کے درمیان صلح کروا دے، کوئی ان کے درمیان مصالحت کروا دے، حصے صحیح تقسیم کروا دے، فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو علماء کے پاس جانا چاہیے، ان سے جا کے پوچھنا چاہیے ہمارے حصے کتنے کتنے بنتے ہیں، اور ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ سب کے حصے بنا کر بتانے چاہیے کہ یہ حصہ سب کا بنتا ہے، والدین کا یہ حصہ، بیٹیوں کا یہ حصہ، فلاں کا یہ حصہ۔ کتنے مسائل آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس میں ہمارا حصہ بن رہا ہے جبکہ وہاں بن ہی نہیں رہا ہوتا۔ کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں ہمارا حصہ نہیں بن رہا جبکہ وہاں حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی صورتحال علماء کے سامنے رکھ کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں کس وارث کا کتنا حصہ ہے، والدین کا کیا حصہ ہے، بہنوں کا کیا حصہ ہے، بھائیوں کا کیا حصہ ہے، اولاد ہے تو ان کے کیا کیا حصے، خامن ہے تو بیوی اگر فوت ہو گئی، خامن ہے تو اس کا کیا حصہ ہے، اور خامن فوت ہو گیا، بیوی ہے بیوہ تو اس کا کیا حصہ ہے۔ یہ سب شریعت میں طے شدہ ہے، اس میں کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مجرم گردانا جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ جو مورث ہے اس کا میلان جھکاؤ کسی ایک طرف ہے تو دوسروں کو اس کو درست کر دینا چاہیے، اور فرمایا اس معاملے میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ پاک بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس سارے حکم کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ وصیت ایک اہم ترین حکم ہے شریعت کا۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو ورثاء ہیں ان کے تو حصے مقرر ہیں، ورثاء کے علاوہ جس کے متعلق ہم وصیت کرنا چاہے وہ لکھی ہوئی ہمارے پاس ہونی چاہیے، لین دین کا سارا معاملہ کلیئر ہمارے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه
أجمعين برحمتك يا أرحم